میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر پر جسے افریقہ میں واقع کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں امریکہ بہادر نے اسرائیل اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کبھی آزادی کی جدوجہد کو پورا نہ ہونے دیا۔ اس ملک کا نام سن کر آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید اس نام کا کوئی ملک تک نہیں موجود، لیکن ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ مسلمان خواہ برصغیر کا ہو یا یورپ کا، افغانستان اور لیبیا کا ہو یا شام کا، اسے امریکیوں نے کبھی چین کی نیند سونے نہیں دیا۔ شاید ہی کوئی ایسی اسلامی سرزمین ہو جہاں امریکہ نے اپنا فتنہ نہ پھیلایا ہو۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ امریکہ بہادر ہے جس نے نہ جانے کتنے ممالک کو اپنی انا پر تباہ کر دیا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی ملک کی سیر کروائیں گے جو دنیا کے نقشے پر موجود تو ہے مگر اس کو کوئی نہیں جانتا، جہاں تیل کے بہت سے ذخائر تو موجود ہیں مگر آزادی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں افریقہ میں واقع مغربی صحارا نامی ایک غیر آزاد ٹیریٹری اور ملک کی، جس کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے یقینی طور پر کبھی نہیں سنا ہوگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور فیس بک پر بھی ہمارا پیج توقیر ٹی وی نیٹ ورک بھی لازمی فالو کیجیے گا۔ دوستو، مغربی صحارا شمال مغربی ساحل اور شمالی اور مغربی افریقہ کے مغرب کے علاقے میں ایک مترازہ علاقہ ہے، اور تقریباً یہاں 20% علاقے پر خود ساختہ صحراوی عرب جمہوریہ کا کنٹرول ہے، جبکہ 80% علاقے پر ہمسایہ ملک مراکش کا قبضہ اور ان کا انتظام ہے۔ اس کی سطح کا کل رقبہ 2,66,000 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ دنیا کے سب سے کم آبادی والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ بنیادی طور پر صحرائی فلیٹ لینڈز پر مشتمل یہ ملک 5 لاکھ سے زائد افراد کی رہائش گاہ ہے، جن میں سے تقریباً 40% مغربی صحرا کے سب سے بڑے شہر لائیون میں رہتی ہیں۔ دوستو، 1975 تک اسپین کے زیر کنٹرول مغربی صحارا مراکش کے مطالبے کے بعد اقوام متحدہ کے غیر خود مختار علاقوں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ اس فہرست میں سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ بھی ہے اور دنیا میں سب سے کم آبادی والا علاقہ بھی ہے، اور رقبے میں اب تک کا سب سے بڑا علاقہ بھی ہے۔ دوستو، 1965 میں جہاں ایک طرف پاکستان اور بھارت کی جنگ چل رہی تھی، وہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مغربی صحارا پر اپنی قرارداد منظور کی، جس میں اسپین نے اس علاقے کو نو آبادیاتی نظام ختم کرنے کے لیے کہا تھا۔ 1 سال بعد جنرل اسمبلی کی طرف سے ایک نئی قرارداد منظور کی گئی، جس میں استدعا کی گئی کہ اسپین کی طرف سے حق خود ارادیت پر ریفرنڈم کرایا جائے۔ 1975 میں اسپین نے علاقے کا انتظامی کنٹرول مراکش اور مورتانیہ کی مشترکہ انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ ان ممالک اور ایک صحراوی قوم پرست تحریک پولیساریو فرنٹ کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس نے الجزائر کے ٹینڈوف میں جلا وطن حکومت کے ساتھ صحراوی عرب جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ مورتانیہ نے یہاں 1979 میں اپنے دعوے واپس لے لیے اور بالآخر مراکش کے تمام بڑے شہروں اور زیادہ تر قدرتی وسائل سمیت بیشتر علاقے پر فیکٹو کنٹرول حاصل کر لیا۔ فرانس اور ریاست متحدہ کی طرف سے کلی حمایت کے ساتھ باقیہ علاقے SADR کے زیر انتظام ہے، جسے الجزائر کی حمایت حاصل ہے۔ روس جیسے ممالک نے بھی ہر فریق کے دعووں پر غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فریقوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایک پرامن حل پر متفق ہوں۔ مراکش اور پولساریو دونوں نے باضابطہ شناخت جمع کرانے کے لیے اپنے دعووں کو فروغ دیا۔ دوستو، 2020 تک اقوام متحدہ کے کسی بھی دوسرے رکن ملک نے کبھی بھی مغربی صحارا کے کچھ حصوں پر مراکش کی خود مختاری کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن امریکہ بہادر کہاں پیچھے رکنے والوں میں سے تھا۔ اس نے 2020 میں مراکش کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بدلے مغربی صحارا پر مراکش کی
خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ دوستوں 2017 کو افریقی یونین میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ مراکش اور SADR کے درمیان متنازع دعووں کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا، مگر آج تک ان تنازعوں کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ دوستوں مغربی صحارا تقریباً تمام صحراوی ہے اور بہت کم آباد ہے۔ قصبہ سمارا میں واقع قصبہ اور مسجد مغربی صحارا میں مسلم یادگاروں میں سے ایک تصور کی جاتی ہیں۔ یہاں پرنسپل سٹی لیون سٹی ہے اور یہ پرانا نو آبادیاتی دارالحکومت بھی ہے۔ اس خطے میں زراعت بہت کم ہے۔ اونٹ، بکریاں اور بھیڑوں کو پالا جاتا ہے اور خشک مچھلی کو کینری جزائر کو برآمد کیا جاتا ہے۔ یہاں پوٹاش اور لوہے کے ذخائر آگراچا اور دیگر جگہوں پر پائی جاتی ہیں، جبکہ فاسفیٹ کے وسیع ذخائر لایون کے جنوب مشرق میں بواکرا میں موجود ہیں۔ تاہم فاسفیٹ نکالنے میں پانی کی کمی کی وجہ سے بہت سے مسائل یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ دوستو اس ملک کے انتہائی ہموار خطوں میں موٹر ایبل ٹریکس بکثرت موجود ہیں۔ دوستو مغربی صحارا کے قدیم ترین باشندے کیٹولی تھے۔ یہاں رومن دور کے ذرائع اس علاقے کے بارے میں مزید وضاحت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں بربر کا ورثہ ابھی تک علاقائی جگہوں کے نام کے ساتھ جڑا نظر آتا ہے، جو یہاں پر آباد بربر قبائل کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ علاقہ قافلوں کے لیے خاص طور پر مالی اور مراکش کے درمیان ایک اہم راستہ رہا۔ 11ویں صدی میں الموہد خلافت کے اختتام پر مغل عرب مراکش میں آباد ہوئے۔ تقریباً 5ویں صدی کے دوران مغرب اور شمال افریقہ میں دیگر جگہ پر دیکھے جانے والے جمع کاری اور اختلاط کے پیچیدہ عمل کے ذریعے کچھ مقامی بربر قبائل مغل عرب کے قبائل کے ساتھ یہاں گھل مل گئے اور مراکش اور مورتانیہ میں منفرد ثقافت کی تشکیل ہوئی، جبکہ صحارا میں ابتدائی ہسپانوی دلچسپی اسے غلاموں کی تجارت کے لیے بندرگاہ کے طور پر استعمال کرنے پر مرکوز ہوا کرتی تھی۔ دوستوں 1974 سے 1975 تک حکومت نے یہاں مغربی صحارا میں آزادی پر ریفرینڈم کے وعدے بھی کیے، جو کبھی بھی وفا نہ ہو سکے۔ جنرل فرینکو کی حکمرانی کے زوال پذیر دنوں میں اور گرین مارچ کے بعد ہسپانوی حکومت نے مراکش اور مورتانیہ کے ساتھ ایک ہی افریقی معاہدے پر دستخط کیے۔ دسمبر 2020 کو امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ مغربی صحارا پر مراکش کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کرے گا اور بدلے میں مراکش اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ خود ساختہ صحراوی عرب جمہوریہ، جسے SADR کہا جاتا ہے، اس کی جلاوطنی حکومت واحد جماعتی پارلیمانی اور صدارتی نظام کی ایک شکل ہے، لیکن اس کے آئین کے مطابق اسے آزادی کے حصول پر کثیر الجماعتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مورتانیہ میں تیل کے معقول ذخائر ہونے کے بعد مغربی صحارا کے ساحل پر تیل کے بڑے وسائل کے واقع ہونے کے امکانات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ نتائج غیر نتیجہ خیز ہیں، مراکش اور پولساریو دونوں نے تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ دوستو جو مصنوعی کھاد دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے، فاسفیٹ اس کا بنیادی جز ہے۔ گویا فاسفیٹ عالمی زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس وقت امریکہ اور چین کے بعد مراکش اور مغربی صحارا فاسفیٹ کے سب سے بڑے ذخائر کے ملک کہلاتے ہیں۔ دوستو اگر مغربی صحارا جنگ کی بات کی جائے، یہ ایک متنازع جنگ تھی جو 1975 سے 1991 تک جاری رہی، جو بنیادی طور پر پولساریو فرنٹ اور مراکش کے درمیان لڑی گئی تھی۔ مغربی صحارا تنازع کے نتیجے میں انسانی حقوق کی پامالی تو ہوئی ہے، لیکن یہاں پر انسانی جانوں کا ضیاع بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ دونوں طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست مغربی صحارا کے بارے میں جان کر حیران ہو گئے ہوں گے، اور آپ نے آج سے پہلے اس ملک کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔